نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ونكتب ما قدموا وآثارهم صدق اللہ العلی العظیم۔ جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، ان آیات کی مناسبت سے آج یہ بیان کرنا ہے کہ انسان کا تعلق جب عالم دنیا سے منقطع ہو کر انسان کو عالم برزخ میں کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، جب انسان کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، جب انسان کو موت آ جاتی ہے، تو 3 اعمال ایسے ہیں کہ ان 3 اعمال کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، کہ جب کسی مومن انسان کو موت آتی ہے تو سارے اعمال کا تعلق اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ انقطع عنه عمله الا من 3، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ان 3 اعمال کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب وہ 3 اعمال کون سے ہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ان 3 اعمال کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے؟ پہلا عمل الا من صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جو اس نے کیا اور اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اس صدقہ کے اندر کئی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز کہ اس نے مسجد بنوائی، اور جب تک یہ مسجد قائم ہے اور جب تک لوگ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے رہیں گے تو اس کو قبر کے اندر بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یا اس نے مسافر خانہ بنایا، اس کا بھی اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یا اس نے لوگوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے اس نے پانی کا انتظام کیا اور اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بھی اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اس نے لوگوں کو ایسا علم دیا، لوگوں کی اصلاح کی، اپنے علم کی نشر و اشاعت کی، اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے بتلائے ہوئے علم پر عمل کرتے رہے تو قبر کے اندر بھی اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ دوسرا وہ علم جس کی اس نے اپنی زندگی کے اندر نشر و اشاعت کی اور لوگ اس کے مرنے کے بعد اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو قبر کے اندر اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ تیسرا عمل وہ نیک صالح اولاد جو اپنے والد کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے تو اللہ اس کی اولاد کی دعا کو اس کے والد کے حق میں قبول کرتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو تم آگے بھیجتے ہو ہم وہ بھی لکھتے ہیں اور جو تم پیچھے چھوڑ کر آتے ہو ہم وہ بھی لکھتے ہیں۔ انسان ایک تو خود نیک اعمال کرتا ہے، فرشتے اس کے وہ اعمال لکھتے ہیں،
اور انسان بعض وہ اعمال لوگوں کے اندر پیدا کرتا ہے، اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کے اندر نشر و اشاعت کرتا ہے، لوگوں کو دین کا علم سکھاتا ہے۔ جب لوگ اس کے بتلائے ہوئے دین کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی قبر کے اندر بھی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جب کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرتی ہے تو اس صدقے کا ثواب بھی اللہ رب العزت اس کی قبر کے اندر اس کو پہنچاتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میری والدہ، میری ماں وفات پا چکی ہیں، تو کیا میں ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی والدہ کے لیے یہ صدقہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب صدقہ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ لوگوں کو فلاح کے لیے کام کرانا یہ بھی ایک صدقہ ہے، لیکن اس کے اندر صرف اور صرف رضا اللہ کی ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، کوئی دنیا کا دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنوا دی، مسجد بنوا دی اور مدرسے کے اندر صدقہ دے دیا، اور اس مدرسے کے اندر جب تک بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک وہ مدرسہ باقی ہے، جب تک اس کے اندر یہ تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، تو انسان کو اس وقت تک ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت ایک انسان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، تو وہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، میرے درجات کس طرح کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تیری اولاد تیرے لیے مجھ سے استغفار طلب کر رہی تھی، تیری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے میں تیرے درجات کو بلند کر رہا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر وہ اعمال کریں کہ جن کا اجر و ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ ہم دین کی نشر و اشاعت لوگوں کے اندر کریں تاکہ لوگ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور ہمارے مرنے کے بعد ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ اور زندگی کے اندر ہم اپنی اولاد کی صحیح طرح پرورش کرنے والے بن جائیں، اپنی اولاد کو یہ سکھلانے والے بن جائیں کہ دین پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ تو جب ہماری اولاد ہماری زندگی کے اندر دین پر عمل کرنے والی ہوگی، تو جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو یہی ہماری اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب بھی کرے گی، اور یہی ہماری اولاد اللہ کے سامنے ہمارے لیے استغفار بھی کرے گی، اور یہی اولاد ہمارے لیے دعا بھی کرے گی۔ تو اللہ ہماری اولاد کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔